अस्सलाम वालेकुम। मेरे शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा साबिर। आज मैं बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ, डिप्टी DS साइमा इरम, जिन्होंने सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि एज अ फीमेल यहाँ तक आके उन्होंने अपना सफ़र किस तरह शुरू किया, क्या किन किन हर्डल्स को फेस किया और एज ए डिप्टी DS वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू मैम सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए फीमेल यहाँ तक आपकी जर्नी और इस पोस्ट तक हमारे से शेयर करें। जी एक्चुअली मेरी इंडक्शन पाकिस्तान रेलवेज़ में हुई थी 2005 में, और मैंने फैसलाबाद से अपने करियर का आगाज़ किया। स्केल 17 में हमारी डायरेक्ट इंडक्शन आफ्टर CSS हुई और तब से फिर मैं डेपुटेशन पे भी रही हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। उसके बाद फिर रेलवेज़ में 2011 में आ गई, वापस रिपैट्रिएशन हो गई, एंड सिंस 2011 आई एम वर्किंग इन रेलवेज़ एंड आई वाज पोस्टेड, आई रिमेन पोस्टेड इन most of the time in headquarters office in Ministry of Railways, and I have also worked as Deputy DS in Pindi division as well. और अब मेरी ये डिप्टी DS के तौर पे ये दूसरी पोस्टिंग लाहौर डिवीज़न में है, जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैम, बीइंग अ फीमेल, एक खातून होके इस पोस्ट तक आना, वो मेहनत, फिर अपनी फैमिली को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस इक्वेशन में रखना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ीमेल्स के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए, कि अपने घर की लाइफ में और एक दफ्तर की लाइफ में तवाज़ुन कायम रखना। बिकॉज आई ऑलवेज से कि एक वर्किंग लेडी नेवर सीजेस टू बी ए हाउसवाइफ इज़ ओनली ए हाउसवाइफ, लेकिन वर्किंग लेडी जो है उनको दोनों काम करने पड़ते हैं। तो इसमें मुश्किल तो होती है, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, बच्चों की कोऑपरेशन, घर वालों की कोऑपरेशन जो है वो साथ शामिल होती है, उनके ताउन के साथ ये चीज़ मुमकिन होती है। अगर घर के लेवल पे, घर के महाज पे फैमिली मेम्बर्स ताउन ना करें तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ अगर उनका कॉम्प्रोमाइज़, उनकी कोऑपरेशन आपके साथ हो तो इट बिकम्स ईजी, और एक अच्छी चीज़ बन जाती है ये कि औरत जो है वो मल्टीटास्किंग भी कर सकती है, जो कि मेरे ख्याल में मर्द इतने प्रोफिशेंट नहीं है मल्टीटास्किंग में, लेकिन औरत जो है बीइंग ए हाउसवाइफ और बीइंग ए वर्किंग लेडी, शी कैन परफॉर्म वेरी वेल इन बोथ दी फ्रंट्स। मैम, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत हर्डल्स आती हैं, और ये सबसे वैसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे डेवलपमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। तो इस सारे दिन मेल्स के साथ आपकी जो एक होस्ट करना, मामलात देखना, आपकी पेशेंस लेवल को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मोटिवेशन को इस तरह केप्ट रखना, एक कंटिन्यू रखना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में बैलेंस रखती है? जी, वो सबसे बड़ी चीज़ इसमें खुद एतमादी आ जाती है कि ये खुद एतमादी जो होती है, आपको अपनी ज़ात में एतमाद होना चाहिए, आपको अपने फ़िक्र में, अपने आइडियाज़ में यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ। और जहाँ तक आपने ये बात की कि मर्दों को फेस करना, तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि ऑफिसर का कोई जेंडर नहीं होता। ये नहीं होता कि ये फीमेल ऑफिसर है, ये मेल ऑफिसर है। वी आर जस्ट ऑफिसर्स एंड वी वर्क फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर डिपार्टमेंट। तो ये जो खुद एतमादी होती है और अपने जो मेल कोलीग्स का ताउन होता है, उससे भी काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि एनवायरनमेंट खुद भी बनाना होता है। आप अपनी शख्सियत से, अपनी कॉम्पिटेंसी से एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और जब एक परफेक्ट वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो आपके मेल कोलीग्स भी आपके साथ भरपूर ताउन करते हैं, और बीइंग फीमेल भी आपको कुछ इतने हर्डल्स का प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी बात ये है कि कुछ सेक्टर्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं, अभी भी हैं, जहाँ पे औरतों को बड़े हर्डल्स और बड़े बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ वर्किंग लेडीज़ के लिए इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में एक्सेप्टेंस नहीं आई। लेकिन औरतें अब, जैसा कि हर फील्ड में ख़वातीन आ रही हैं और मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो जेंडरलेस होकर काम करती हैं। दे फॉरगेट अबाउट देयर जेंडर, कि दे आर फीमेल्स, दे जस्ट
rise up to the level of males and up to the level of an officer, up to the level of laborers or any working cadre. تو یہ ہے کہ جب ایک ایکسیپٹنس آ جائے, وہ ایکسیپٹنس خود بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے اپنے کانفیڈنس سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی کمپیٹنسی سے. تو یہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ چیزیں, یہ ٹریٹس جو ہیں, یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس اور پروفیشنل ٹریٹس اپنے اندر پیدا کیے اور ڈسپلے کیے, جس کی وجہ سے اب میرے لیے اللہ کے فضل سے آسانیاں ہیں اینڈ آئی ایم ورکنگ ٹو دی سیٹسفیکشن آف مائی سینئرس. میم آپ نے کہا کہ سیلف کانفیڈنس اور سیلف ٹرسٹ ایک عادت ہے, لیکن ہیو یو ایور فیل کہ کہیں پر آپ کو فیئر ہو, کوئی ہڈل ہو جہاں پر آپ کا لاس آف کانفیڈنس ہوا, لاس آف سیلف ٹرسٹ ہوا؟ جب اسٹارٹ میں جب ایک فیمیل آتی ہے جاب میں, ایک اچانک سے ایک ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے تو تھوڑے بہت شیک تو ہوتی ہے, کہ ایک تھوڑا سا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے ان دی ویری بگننگ. اب تو بالکل بھی نہیں, ان دی ویری بگننگ تھوڑے سے فیئرس ہوتے ہیں, اپریہینشنس ہوتے ہیں اباؤٹ میل کولیگز, اباؤٹ دی ورکنگ انوائرمنٹ آف آفیسز. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم گریجولی دس فیئر آلسو فیڈز اوے or things become quite smooth, and now by the grace of God I don't have any kind of fear, neither any inner fear nor any outer fear. ایکسٹرنلی بھی کوئی ایسا فیئر نہیں ہے. ہمارے باسز بھی ہمارے ساتھ اسی لیول پہ ہمارے جو ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو سبارڈینیٹس ہیں وہ بھی ان کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کمپیٹنٹ ہیں, اگر کانفیڈنٹ ہیں, اور اگر آپ اچھے طریقے سے مورلی بھی اور ایک بیہیویئر وائز بھی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو تھنگس بیکم ایزیئر. میم یہاں تک کی جرنی میں آن دا اسپاٹ آف ڈپٹی ڈی ایس ریلوے, اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف سے, ایک گھر کی بیٹی سے, ناؤ ایز اے ہاؤس وائف, یہاں وہاں سے لے کے یہاں تک کا آپ کا سفر, پھر کوئی آپ ایسا انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ کو کانفیڈنٹ بھی ملا اور آپ کو یہ لگا کہ دیٹ یو کین ڈو دس. اچھا, وہ انسیڈنٹ ریممبریبل ہو آپ کے لیے, بہت یادگار ہو, اور جس سے آپ کو اسٹل سوچ کے یاد کر کے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ اگر یہ چیز میرے ساتھ ہوئی نہ ہوتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتی. اینی انسیڈنٹ؟ اچھا, اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں یہاں تک نہ پہنچتی وغیرہ وغیرہ. ایک ایمبیشیس تو میں شروع سے ہی تھی, اللہ کا شکر ہے, اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ایمبیشیس تھی, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی ہیو ڈن اٹ. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے نائٹ فٹ پلیٹ انسپیکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو مڈ نائٹ میں بھی جانا پڑتا ہے, اور آپ انجنز میں آپ ٹریول کرتے ہیں, اور ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ آئدر اینی کنوینس ول بی اویلیبل ان دی مڈ نائٹ فار یور ریٹرن جرنی ٹو ہوم. تو وہ ایک چیز جو ہے, یہ بہت سارے یہ جو رات کی تاریکی میں آپ انسپیکشنز کرتے ہیں, فٹ پلیٹ کرتے ہیں, تو اس سے بڑا ایک فیئر جو ہوتے ہیں نا, جو انہیرنٹ فیئرز ہوتے ہیں فیمیلز میں, وہ بہت اوور کم ہو جاتے ہیں, اینڈ ون بیکمز مور فیئر لیس لائک اے لائن کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں. اس میں کوئی ایسی یہ دن رات کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں رات کو نہیں نکل سکتی, میں دن کو نہیں نکل سکتی. بینگ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ جینڈر لیس ہونا پڑتا ہے, تو بینگ این آفیسر آئی ٹیک مائی سیلف اونلی ایز این آفیسر, ناٹ اے میل, ناٹ اے فیمیل. تو وہ کام کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے باسز کے رویے بھی ہیں, جو کچھ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمارا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرتے ہیں, اور ہم پہلے سے زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ اور خود مختاری کے ساتھ کام کرتے ہیں. میم ہمارے ریلوے کا ایسے ڈپارٹمنٹ ہے, اب جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ہماری فائنینشیل اسٹیٹ بھی بہت ڈسٹرب ہے, ملک کے حالات بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں ہر چیز سے, عوام کو بہت مشکلات ہیں. اس حوالے میں, اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے کہ ریلوے کی طرف گورنمنٹ کی کتنی نیگلیجنسی ہے, اور ایسے کون سے کام ہیں جو ریلوے میں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو رہے اور جس وجہ سے ہمارے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ بہت متاثر ہے؟ جی, گورنمنٹ کی نیگلیجنس اب یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں, آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اب میں اس کو نیگلیجنس تو نہیں کہوں گی, ایک یہ پاسٹی آف سورسز بھی ہوتی ہے. ہمارے آف کورس سورسز اس طرح کے نہیں ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ہیں, تو کانسٹرینٹس ہوتے ہیں, لیکن ان کانسٹرینٹس کے باوجود جو بجٹ ایلوکیشن میں گورنمنٹ ٹیکس کیئر آف اس, اور ہمیں اس اپنی جو لمیٹیشنس کے اکارڈنگلی ہی شیئر ملتا ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ڈپارٹمنٹس میں ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے, اور بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو اوور کم کرنا پڑتا ہے, اور جن کی وجہ سے وہی لیگ بیہائنڈ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کچھ یہ بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمارے پاس سورسز کی کمی ہے,
اور فنڈس کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ہمارے منسٹر صاحب بھی جو ہوتے ہیں ہمارے اس وقت کے، وہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے ہمیں لے کے دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ایشوز سالو ہوتے ہیں. باقی ہمارا جو میجر ایریا آف فوکس ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے اور فریٹ کا ایریا ہے، جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دیتے بھی ہیں ہمارے آفیسر جس کے اوپر. لیکن مزید توجہ اگر ٹریک کی مینٹیننس پہ ہو جائے اور سی پیک کی جو انڈر پروسیس ہے ایک پروجیکٹ، یہ امپلیمنٹ ہو جائے اور ٹریک اپڈیٹ ہو جائے اور فریٹ آپریشن ہمارا جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے، تو آئی تھنک اٹ ول گو اے لانگ وے ان ٹیکنگ آور ریلویز فرام ڈیفیسٹ. میم آپ نے کہا کہ آپ نے فیصل آباد سے ود دس پوسٹ لاہور موو کیا، تو اپنی سروسز آپ نے فیصل آباد میں زیادہ انجوائے اور وہ اس لیول سے پرفارم کی یا لاہور میں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لائف سٹارٹس ایٹ دی اینڈ آف یور کمفرٹ زون. فیصل آباد میں چونکہ میرا گھر تھا، میری پیرنٹس تھے، تو وہاں پہ میں نے سروس انجوائے کی اور وہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوا، اور یہ مجھے فیلنگ تھی کہ میرا گھر جہاں پہ ہے اور میرے پیرنٹس جہاں پہ ہیں، تو یہ تو جناب یہ تو ایک آپ کا کمفرٹ زون ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے. تو میرا کمفرٹ زون اینڈیڈ وین آئی موو ٹو لاہور. آئی ہیڈ ٹو فیس دی چیلنجز وین آئی موو ٹو لاہور, اور I had to move because I was promoted in 18 grade and there was no seat of 18 grade in فیصل آباد. تو میں یہاں پہ آئی, پھر میں نے آئی ٹوک دی ریلوے ریزیڈینس ہیئر, آئی گاٹ دی ایڈمیشن آف مائی ڈاٹر ان اسکول ہیئر, اور میں نے کافی جو سنگل ہینڈیڈلی جو کام سارے کیے, گھر کے بھی باہر کے بھی. اور لاہور میں جو میں موو ہوئی ہوں نا, اس کی وجہ سے میرا جو کانفیڈنس بنا ہے, میں نے جو چیلنجز درپیش تھے میں نے وہ فیس کیے, بینگ الون بھی, اور سارا کچھ کیا. تو وہ فیصل آباد میں نو ڈاؤٹ انجوائمنٹ تو تھی, بٹ انجوائمنٹ یو نو از ناٹ لائف. اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے آپ انجوائے ہی کرتے جائیں گے اور آپ کو چیلنجز درپیش نہیں ہوتے, آپ مشکل کا سامنا نہیں کرتے اور ان مشکلوں سے لڑنا نہیں سیکھتے نا, تو تب تک میں نہیں سمجھتی کہ آپ انجوائمنٹ میں ہی لائف اپنی پوری اسپینڈ کر دیں. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اینڈ یو ہیو ٹو فیس دی ریئلٹیز آف لائف, and then your life and actual enjoyment starts then when you face challenges and when you overcome those challenges. And now I feel that I am enjoying more in Lahore. Thank you so much, ma'am, and best of luck for your upcoming future targets. And hope you fully کہ آپ اسی طرح ہمیشہ ہمیں ہماری سروسز دیتی رہے اور مزید فیوچر میں بھی اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اسی طرح سنسیئر رہیں جتنی سنسیئرٹی ہم نے آپ کی دیکھی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت. آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.